ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور یوں ہی ہم نے تمہاری طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ تم مرکزی شہر اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سناؤ اور تم جمع ہونے کے دن سے ڈراؤ جس میں کچھ شک نہیں۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں۔ تفسیر صراط الجنان، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کی طرف یہ وحی فرمائی کہ آپ ان مشرکین کے کاموں پر ذمہ دار نہیں، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی بھیجی تاکہ آپ بطور خاص مرکزی شہر مکہ مکرمہ اور اس کے ارد گرد رہنے والوں کو ڈر سنائیں اور انہیں قیامت کے دن سے ڈرائیں جس میں اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین اور آسمان و زمین والوں سب کو جمع فرمائے گا، اور اس میں کچھ شک نہیں۔ اس دن جمع ہونے کے بعد پھر سب اس طرح علیحدہ علیحدہ ہوں گے کہ ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اور ایک گروہ دوزخ میں داخل ہو جائے گا۔ یہاں آیت میں قیامت کے دن کو جمع ہونے کا دن فرمایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ تمام زمین و آسمان والوں کو جمع فرمائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے یوم یجمعکم لیوم الجمع، ترجمہ جس دن وہ جمع ہونے کے دن تمہیں اکٹھا کرے گا۔ نیز اس دن روحوں اور جسموں کو جمع کیا جائے گا، ہر عمل کرنے والے اور اس کے عمل کو جمع کیا جائے گا، ظالم اور مظلوم کو جمع کیا جائے گا، اس لیے قیامت کے دن کو جمع کا دن فرمایا گیا۔ آیت کے آخر میں فرمایا گیا کہ ایک گروہ جنت میں ہے اور ایک گروہ دوزخ میں، اور حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ معلوم ہے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون جہنم میں داخل ہوگا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا کیا تم ان 2 کتابوں کے بارے میں جانتے ہو؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے بتائے بغیر نہیں جانتے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا یہ تمام جہان کے پالنے والے کی طرف سے ایک کتاب ہے جس میں اہل جنت، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، آخر میں ان کی مجموعی تعداد درج ہے اور اب ان میں کبھی بھی کوئی کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ پھر بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں ارشاد فرمایا اس میں اہل جہنم، ان کے آباء و اجداد اور ان کے قبیلوں کے نام درج ہیں، آخر میں ان کی مجموعی تعداد لکھی ہوئی ہے اور اب کبھی بھی ان میں کمی یا زیادتی نہ ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہمارا انجام لکھا جا چکا ہے تو اب ہمیں عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدھی راہ چلو اور میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ جنتی کا خاتمہ جنت میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا اگرچہ وہ زندگی بھر کیسا ہی عمل کرتا رہا ہو، اور جہنمی کا خاتمہ جہنم میں جانے والوں کے اعمال پر ہوگا اگرچہ وہ زندگی میں کیسا ہی عمل کرتا رہے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا اور ان کتابوں کو رکھ دیا اور فرمایا تمہارے رب عز و جل نے بندوں کی تقدیر کو مکمل کر دیا، ان میں سے ایک جماعت جنتی ہے اور ایک دوزخ میں جائے گی۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام جنتیوں اور جہنمیوں، ان کی ولدیت، ان کے قبائل، حتیٰ کہ ان کی تعداد بھی جانتے ہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر جنتی و دوزخی کا تفصیلی علم بخشا، ان کے باپ دادوں، قبیلوں اور اعمال پر مطلع کیا۔ یہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کی تابندہ دلیل ہے جس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔